کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز اور نماز عشق میں کیا فرق ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کے اس دلچسپ ویڈیو کی جانب۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ جب مجھے عشق کی نماز اور فرض کی نماز میں فرق پتہ چلا تو میں نے اپنی 40 برس کی نماز کو قضا پایا۔ اصل میں نماز عشق کا مطلب ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں کھو کر نماز پڑھنا، ایسی نماز جس میں اپنا وجود باقی نہ ہو۔ اور ہمارے انبیاء اکرام علیہ السلام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام اور بزرگان دین یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر مقرب بندے نے نماز عشق ہی ادا کی ہے۔ میرے واجب الاحترام پڑھنے والوں، اگر ہم نماز عشق کا جائزہ لیں تو حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں کیل کا چبھ جانا، اور جب وہ کیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کی نیت کروں تب یہ کیل نکال لینا، کہ میں اس وقت میرے رب سے محو گفتگو ہوتا ہوں، میرا وجود میرے ساتھ نہیں ہوتا، گویا مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ دراصل یہی نماز عشق ہے۔ میرے واجب الاحترام دیکھنے والوں، اس طرح جب امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں یزید کی بیعت سے انکار کیا اور ایک ایک کر کے سارے گھرانے کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے تو 2 رکعت نماز کی اجازت مانگی، اور یوں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے کی حالت میں تن سے جدا کر دیا گیا۔ کسی شاعر نے اس موقع پر کیا خوب کہا ہے، ہوتی نہیں ہے یوں ہی ادا یہ نماز عشق، یہاں شرط ہے کہ اپنے لہو سے وضو کرو۔ اگر ہم ان نمازوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی نمازیں بہت کمزور اور ناتواں نظر آتی ہیں، کیونکہ فنی زمانہ ہے، ہم صرف نماز ادا کرتے ہیں، نماز عشق نہیں۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بزرگ جنگل کی طرف چل دیے۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کی ادائیگی کے لیے رکے۔ اب دونوں ایک دوسرے سے گزارش کر رہے تھے کہ آپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ نماز پڑھائیں، اور ایک دوسرے سے ضد کرنے لگے کہ ایک لکڑہارے کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب یہ دونوں اسے دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ تو اس نے لکڑیاں ایک جگہ رکھ کر کہا، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ وہ نماز پڑھانے لگا۔ اب لکڑہارے نے کسی سجدے کو لمبا کر دیا تو کسی سجدے سے سر کو جلدی اٹھا لیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو دونوں بزرگوں نے اس لکڑہارے سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جب میں سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کہتا تھا تو مجھے جواب آتا تھا لبیک یا عبدی۔ اب جب جواب جلدی آتا میں سر جلدی اٹھا لیتا، اور جب دیر سے آتا تو میں سر دیر سے اٹھاتا، کیونکہ یہ نماز عشق ہے۔ نماز عشق ہی اصل میں نماز ہے، یعنی نماز میں جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے رب سے باتیں کرنا۔ تو جب میں کچھ کہوں اور جب تک مجھے اس کا جواب نہ ملے تو میں سجدے سے سر کیسے اٹھا لوں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز ادا نہ کرو بلکہ نماز عشق پڑھو، اور جب نماز عشق میں بات ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نماز ہم کیسے بھلا سکتے ہیں کہ خیبر کے قریب مقام صحبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی، جو کہ نماز نہیں بلکہ نماز عشق تھی۔ یہاں میں آپ کو نماز عشق کی تصویر کا ایک اور رخ دکھاتا چلوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز اور نماز عشق میں فرق کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست جو ملک سے باہر ایک غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں، لیکن جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں انہوں نے رہائش اختیار کی ہے، کیونکہ وہاں ایک مسجد بھی ہے
اور وہاں رہنے والے مسلمان نماز ادا کرنے اس مسجد میں آتے تھے۔ ہمارے دوست کی آفس میں ایک غیر مسلم شخص جو اسی شہر کا رہنے والا تھا کام کرتا تھا۔ ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان کی آپس میں اچھی سلام دعا ہو گئی۔ ہمارے دوست ایک دینی طبیعت کے انسان تھے، لہٰذا وہ ہر بات میں دین اسلام کا تذکرہ ضرور کرتے۔ اس غیر مسلم شخص کو ہمارے دوست کی باتیں بہت اچھی لگتی۔ وہ ان کی باتوں سے متاثر ہونا شروع ہو گیا اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس غیر مسلم شخص کے ذہن میں ہمارے دین اسلام کا ایک خاکہ سا بن گیا۔ ایک دن اس نے ہمارے دوست سے دین اسلام میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی اور ہمارے دوست کی نسبت سے وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ اس شخص نے اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن یوں ہی نماز کا وقت ہوا تھا تو ہمارے دوست نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے اس شخص کو بھی دعوت دی اور وہ بھی فوراً اٹھ گیا۔ ہمارے دوست کا کہنا تھا کہ میں ایک عام سا مسلمان ہوں، لہٰذا میں اپنی نماز مکمل کر کے واپس آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہیں پہنچا۔ ہمارے دوست کے بقول ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اچانک وہ شخص آ گیا، تو ہمارے دوست نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ اس کی اس بات پر جو جواب اس نے دیا وہ اس واقعے کا نچوڑ ہے۔ اس نے کہا، دراصل تم لوگ پیدائشی طور پر مسلمان ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور تمہیں شروع سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا آخری رسول کون ہے اور ان کے احکامات کیا ہیں اور ان پر عمل کس طرح کرنا ہے۔ اس نے کہا، تمہیں تو معلوم ہے کہ نماز کا مطلب اپنے رب سے باتیں کرنا ہے، لہٰذا تم نماز کی نیت کرتے ہو اور اپنے رب کو اپنے سامنے پا کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہو، جبکہ میں نیا مسلمان ہوا ہوں اور مجھے تو ابھی تصور کرنے میں ہی اتنا وقت لگتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ میں اتنا وقت اس لیے لگاتا ہوں کہ مجھے بھی میرا رب نظر آئے اور میں بھی وہ نماز پڑھ سکوں جو تم لوگ پڑھتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن میں بھی نماز نہیں تمہاری طرح نماز عشق ادا کروں گا۔ ہمارے دوست نے کہا کہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کرنے لگا کہ کیا ہم واقعی وہ مسلمان ہیں جو یہ شخص سمجھتا ہے؟ کیا ہم واقعی نماز میں اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم نماز کی جگہ نماز عشق ادا کرتے ہیں؟ شرمندگی کی وجہ سے میری نظریں نیچے کی طرف جھک گئیں اور میں اس کی طرف دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا۔ ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے، مغفرت کی خوشی پانے والے اور دنیا میں جنت کی خوشخبری سننے والے لوگوں نے حقیقی نماز عشق ادا کی ہے اور یہ مرتبہ اور مقام حاصل کیا ہے، جبکہ ہم اپنی اس عارضی دنیا میں اپنی دنیاوی معاملات میں محو ہو کر جس طرح کی نماز ادا کرتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں اس بات کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم نماز پڑھنا ترک کر دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نمازوں میں وہ خشوع اور خضوع لے کر آئیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اور جب ہم اپنے رب تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے تو ہماری نماز عام نماز نہیں بلکہ نماز عشق میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم با جماعت نماز پڑھنے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں گے اور پڑھتے رہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ہم بھی نماز عشق پڑھنے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔